وہ ایک مستطیل ہال نما کمرہ تھا۔ پہلی نظر میں دیکھنے سے ہال کا گمان ہو رہا تھا، مگر ہال کے مقابلے میں چھوٹا تھا اور عام کمروں کی نسبت تھوڑا بڑا تھا، اس لیے اسے ہال نما کمرہ کہا جا سکتا تھا۔ اس کے وسط میں ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس کمرے کے اندر کیا تھا یہ اندر جا کر ہی معلوم کیا جا سکتا تھا۔ باہر سے دیکھنے میں یہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا انتہائی ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا۔ حالانکہ اس ہال نما کمرے میں 2 بڑی کھڑکیاں تھیں جن کے پٹ میں کبھی شیشے لگے رہے ہوں گے، مگر گزرتے وقت کے ساتھ اب اس میں شیشے کے نام پر کانچ کے چند ٹکڑے لگے رہ گئے تھے۔ ان کھڑکیوں سے آتی روشنی نے اس ہال نما کمرے کو تو روشن کر رکھا تھا، مگر اس کمرے میں موجودہ وہ سٹور نما کمرہ اس روشنی سے یکسر محروم تھا۔ لال حویلی کے 6 کمرے تھے اور یہ ہال نما کمرہ اس لال حویلی کے 6 کمروں میں سے ایک تھا۔ اس لال حویلی کی لوکیشن کچھ اس طرح سے تھی کہ اس وسیع حویلی کے چاروں طرف باؤنڈری تھی، پھر کمرے، کچن، باتھ روم وغیرہ تھے۔ یہ ہال نما کمرہ سب سے آخر میں تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں تاکہ آگے اس بند کمرے کا راز جاننے میں آسانی رہے۔ میرا نام وسیع احمد ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ مجھ سے بڑی ایک بہن ہے، پھر ہم 3 بھائی، وسیع، شایان، حسان اور پھر ایک بہن مریم ہے۔ ہم 5 بہن بھائی اپنے ماما پاپا اور دادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلے ہم زبیری کالونی میں رہتے تھے جہاں ہمارا 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر والے پورشن میں ہم، جبکہ نیچے والے پورشن میں تائی امی اپنے 2 بیٹوں، ایک شادی شدہ دوسرا کنوارا تھا، ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ تایا ابو کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ نہ جانے کس نے تائی امی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے دیور سے اس گھر کا حصہ لے لو ورنہ وہ غصب کر لے گا۔ پہلے دبے الفاظ میں پھر صاف الفاظ میں اپنے حصے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ دادی نے انہیں سمجھایا بھی مگر وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اب تو ان کے بیٹے بھی پاپا سے بدتمیزی کرنے لگے تھے۔ آئے دن گھر میں اسی بات کو لے کر جھگڑے رہنے لگے۔ میرے پاپا کی گورنمنٹ جاب تھی، وہ اکیلے کمانے والے تھے، اکثر وہ تائی امی کی بھی مدد کر دیا کرتے تھے، مگر تائی امی اور کزنز کو اس بات کا بھی لحاظ نہ تھا۔ اگر پاپا کے پاس اتنے پیسے ہوتے تو تائی امی کو ان کے حصے کے پیسے دے کر وہ سارا گھر خود رکھ لیتے، کیونکہ پاپا اس گھر کو بیچنا نہیں چاہتے تھے، مگر ہر وقت کی چک چک سے تنگ آ کر انہوں نے یہ گھر فروخت کر کے ان لوگوں کا حصہ دے دیا، جسے وصول کر کے وہ لوگ کورنگی چلے گئے۔ یہ ان لوگوں نے پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ پاپا نے اپنے حصے کی رقم سے اپنے جاننے والے کی مدد سے سرجانی میں ایک گھر لے لیا۔ اس گھر میں پاپا نے وہ پیسے بھی لگا دیے تھے جو انہوں نے ہمارے بہتر مستقبل کے لیے جمع کر کے رکھے تھے۔ اس گھر میں ابھی کافی کام باقی تھا اور اس کی تعمیر جاری تھی۔ تب تک کے لیے ہمیں کرائے کے گھر میں رہنا تھا۔ اس کے لیے پاپا کے دوست نے سرجانی میں ایک کرائے کا گھر بتا دیا۔ ہم زبیری کالونی سے سیدھا اس گھر میں آئے تھے۔ نیچے 2 کمرے، کچن، باتھ روم، اوپر ایک کمرہ اور باقی چھت کھلی ہوئی تھی۔ چھت کے کونے میں پانی کی ٹنکی تھی۔ یہ کھلا ہوادار گھر ہمیں بے حد پسند آیا۔ میرے 3 چھوٹے بہن بھائی پورے گھر میں کھیلا کرتے تھے، جبکہ میں موبائل پر گیم کھیلتا رہتا، کیونکہ ابھی اسکول میں ہمارے ایڈمیشن نہیں ہوئے تھے اور بوریت سے بچنے کا یہ واحد طریقہ تھا۔ اس گھر سے کچھ فاصلے پر ایک جامع مسجد تھی۔ دادی کو الارم لگانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ فجر کی اذان کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ اس آواز سے ہی سب بیدار ہو جاتے اور نماز فجر ادا کرتے۔ پاپا نے ابھی ہمارے ایڈمیشن اسکول میں اس لیے نہیں کروائے تھے کہ ہمارے گھر کا کام بس مکمل ہوا چاہتا تھا، وہیں ہمارے اسکول میں داخلے کروائے جانے تھے۔ یہاں ابھی ہمارے دوست بھی نہیں بنے تھے، اس لیے میں بہت بور ہو رہا تھا۔ پاپا نے باہر نکلنے سے منع کر رکھا تھا، نئی جگہ تھی شاید اس لیے۔ میں تو موبائل پر گیمز کھیلتا رہتا تھا۔ میری بہن ماہین ایک کاپی پر مہندی کے ڈیزائن بناتی رہتی تھی۔ بوریت سے بچنے کے لیے اس نے یہ طریقہ نکالا تھا۔ پاپا لڑکیوں کو موبائل دینے کے حق میں نہ تھے، اس لیے وہ اور کیا کرتی۔ گرمیوں کے دن تھے، نیچے کمروں میں بہت حبس ہو جاتا تھا، اس لیے امی نے سب کے بستر اوپر چھت پر لگا دیے تھے۔ کھلا ایریا تھا اس لیے اچھی ہوا آتی تھی۔ ہم لوگ رات کا کھانا جلدی کھا کر سو جایا کرتے تھے کیونکہ فجر کی اذان سے سب کی آنکھ جلد کھل جایا کرتی تھی۔ ایک رات ہم سب سوئے ہوئے تھے کہ اچانک میری چھوٹی بہن مریم نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی تیز آواز سے سب اٹھ بیٹھے۔
کیا ہوا بیٹا, ایسے کیوں رو رہی ہو؟ امی نے اسے خود سے چمٹاتے ہوئے پوچھا. امی وہاں. اس نے انگلی سے ٹینکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے وہاں کسی کو دیکھا ہے. اس کی بات سن کر پاپا جھٹ اٹھے, اس ٹینکی کی طرف گئے. میں بھی ساتھ گیا, مگر وہاں تو کوئی نہ تھا. پاپا نے آ کر کہا کہ بیٹا وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ خواب میں ڈر گئی ہوگی. نہیں پاپا, میں نے ابھی خود دیکھا ہے. مجھے پیاس لگ رہی تھی, میں پانی پینے کے لیے اٹھ رہی تھی کہ میں نے ایک آدمی کو چھت پر چلتے پھرتے دیکھا ہے. میرے چیخنے سے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. مریم اب کافی سنبھل چکی تھی. اچھا بیٹا, اب اگر آپ کو پیاس لگے تو اپنی ماما کو اٹھانا, خود مت اٹھنا, بلکہ یوں کرو, پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھ کر سونا. تب بھی ڈر لگے تو اپنی ماما کو اٹھا لینا. پاپا کی بات سن کر مریم نے ہاں میں سر ہلا دیا. اب کسے نیند آتی, باقی کی رات جاگ کر باتیں کرتے ہوئے کٹی. ویسے بھی فجر میں وقت ہی کتنا رہ گیا تھا. بعد میں دادی نے پاپا کو بتایا, مریم سچ کہہ رہی ہے, انہوں نے تو شروع دنوں سے ہی کسی آدمی کو چھت پر چلتے پھرتے دیکھا ہے. میں نے تو تم سے اس کا تذکرہ اس لیے نہ کیا کہ اتنی مشکل سے یہ گھر ملا ہے. دوسرے اس بات کو سن کر سب خوفزدہ ہو جاتے. پہلے دن تو میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی. خیر, ڈر تو اب بھی بہت لگتا ہے, مگر اس ہیولے نے اب تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے. ہاں بیٹا, وہ ایک ہیولا ہے. اس کے چاروں طرف ہلکی سی روشنی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہوتی ہے. پہلے دن میں سمجھی تھی کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے, مگر وہ ہیولا جب کچھ آگے آیا تو خوف کی شدت سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی, کیونکہ اس کے جسم کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا. اس کے جسم کی شبیہ اتنی ہلکی تھی کہ اس کے جسم کے پار کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا. یہ دیکھ کر میرا ایسا گلا خشک ہوا تھا کہ کئی بار میں نے سوچا تمہیں بتا دوں, مگر ہر بار کہتے کہتے رک گئی کہ ابھی اسے کون سا کسی اور نے دیکھا ہے. دوسرے وہ ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا رہا, تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں, بتاؤں کہ نہ بتاؤں. اسی کشمکش میں آج مریم نے دیکھ لیا. یہ کہہ کر دادی خاموش ہو گئی. اماں, آپ کو مجھے پھر بھی بتانا چاہیے تھا. دیکھا نہیں میری بیٹی کس بری طرح سے ڈر گئی ہے. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو. پاپا کو دادی کا چھپانا پسند نہ آیا تھا. اگلے ہی کچھ دنوں میں ہم اس گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے. پاپا کے دوست کی مدد سے یہ گھر ملا تھا. جتنے شارٹ نوٹس پر پاپا نے گھر کا کہا تھا ویسا ہی گھر ملا تھا. یعنی زندگی کی ہر سہولت سے محروم. نہ یہاں بجلی تھی, نہ گیس, اور نہ ہی پانی. بجلی کے لیے کنڈا سسٹم تھا, پانی بورنگ کا استعمال ہوتا تھا. گیس نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ لکڑیوں پر کھانا بناتے تھے یا LPG گیس کا استعمال کرتے تھے. زبیری کالونی کے مقابلے میں سرجانی میں بہت کم رونق تھی. ہم رونق کے عادی ہو چکے تھے, اس لیے ہمارے دل نہیں لگ رہے تھے. دوسرے یہ گھر بہت چھوٹا تھا, 2 کمروں کے علاوہ باقی گھر کچا تھا. LPG گیس کے لیے کافی دور جانا پڑتا تھا. ختم ہونے پر ماما کو لکڑیوں پر کھانا بنانا پڑتا. دادی اور ماما لکڑیاں جلاتی جس سے گھر میں دھواں بھر جاتا. کمرے چھوٹے, صحن بڑا تھا. دھوپ اور دھوئیں میں رہ کر ماما کا رنگ بہت متاثر ہو رہا تھا. ماما ہر مشکل برداشت کر رہی تھی, مگر اپنا کالا ہوتا رنگ دیکھ کر وہ جھلا اٹھیں. انہوں نے پاپا سے دوسرے گھر کا مطالبہ شروع کر دیا. پاپا نے انہیں بہت سمجھایا کہ بس اپنے گھر کا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے, مگر انہوں نے ضد پکڑ لی. مجبوراً ایک بار پھر پاپا نے اپنے اسی دوست سے بات کی. کچھ دنوں بعد پاپا کے دوست نے مکہ ہوٹل سے کافی آگے لال حویلی کے نام سے ایک گھر کا بتایا. پاپا نے کہا مجھے نام سے کیا لینا دینا ہے, بس آپ میری مالک مکان سے بات کرا دیں, باقی کے معاملات میں خود طے کر لوں گا. پاپا مالک مکان سے ملے اور اس گھر کو دیکھا تو انہیں یہ گھر کافی پسند آیا. میں بھی پاپا کے ساتھ تھا, مجھے بھی گھر پسند آیا. مالک مکان نے ایڈوانس وصول کرنے کے بعد چابی پاپا کے حوالے کرتے ہوئے انہیں تاکید کی کہ اس گھر میں 6 کمرے ہیں, 5 کمروں میں آپ رہیں مگر چھٹے سے دور رہیں. ویسے بھی یہ گھر بہت بڑا ہے, اس لیے آپ کو چھٹے کمرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اس کے 4 اطراف باؤنڈری بنائی گئی تھی, درمیان میں ایک راہداری تھی, پھر کمرے تھے. 5ویں کمرے کے سامنے ایک بڑا سا کچن تھا. آخر میں وہ بڑا سا کمرہ تھا جس کی طرف جانے سے مالک مکان نے منع کیا تھا. یہ گھر سب کو بے حد پسند آیا تھا کیونکہ یہ بہت بڑا تھا اور زندگی کی بنیادی سہولتوں سے آراستہ تھا. اس میں پانی, بجلی, گیس کا کوئی مسئلہ نہ تھا. ہم اپنے گھر کا زیادہ تر سامان زبیری کالونی میں ہی فروخت کر کے آ گئے تھے, اس لیے جو تھوڑا بہت سامان تھا اسے سیٹ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی.
یہاں شفٹ ہونے کے 15 دن بعد میری ماما سے چھوٹی بہن یعنی ہماری ریحانہ خالہ ملنے آئی تھیں۔ ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ بڑا بیٹا میرا ہم عمر اور میرا دوست تھا۔ ان کی بیٹی ماہین سے چھوٹی تھی، مگر اس میں اور ماہین میں بہت اچھی دوستی تھی۔ باقی دونوں بچے میرے چھوٹے بہن بھائی سے اٹیچ تھے۔ میری ماما نے ریحانہ خالہ کو اس حویلی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اسی اشتیاق میں آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد میری ماما نے انہیں پورا گھر دکھایا۔ آخر میں وہ بند کمرے کی طرف بھی آئیں۔ باہر سے دیکھ کر جانے لگیں تو ریحانہ خالہ بولیں، فرزانہ یہ کمرہ نہیں دکھاؤ گی؟ ماما نے کہا، میں اسی کمرے کی تو بات کر رہی تھی کہ مالک مکان نے اسی کمرے سے دور رہنے کا کہا ہے۔ چلو اب آؤ چلتے ہیں۔ ریحانہ خالہ نے بھی زیادہ زور نہ دیا۔ کچھ دیر بعد دوپہر کا کھانا لگ گیا۔ سب نے بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے احد کو اشارہ کیا اور اسے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ موقع اچھا تھا۔ میرے اندر جو تجسس سر ابھار رہا تھا، میں نے اپنے کزن احد سے کہا، یار میں جب سے یہاں آیا ہوں اس بند کمرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مالک مکان نے اس سے دور رہنے کی تلقین کی ہے؟ کئی بار میں نے کمرہ کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر ہر بار کبھی ماما آواز لگا دیتی، کبھی کوئی اور آ جاتا۔ میں چاہ رہا تھا کوئی ساتھ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ بول کے تجھے ڈر لگ رہا تھا؟ یہ بولنا کہ تجھے ڈر لگ رہا تھا۔ احد نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، نہیں یار ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اصل میں پاپا نے بھی مجھے اور سب بچوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ اگر میں اس کمرے کے آس پاس بھی نظر آیا تو خیر نہیں۔ بس پاپا کے ڈر سے میں احتیاط برت رہا تھا۔ پر ابھی تو سب مصروف ہیں نا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم کمرہ کھول کر اندر دیکھیں گے اور آ جائیں گے۔ چل تو کہتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا، احد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہم اس کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ احد نے مجھے اشارہ دیتے ہی کمرے کی کنڈی کھول کر دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ ایک ہلکی سی چرچراہٹ سے وہ دروازہ کھل گیا۔ یہ ایک ہال نما کمرہ تھا۔ اس کے اندر سامنے ہی ایک اور چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھنے لگے۔ ہمارا رخ اب اس اندھیرے کمرے کی طرف تھا۔ حالانکہ اس ہال نما کمرے میں 2 بڑی کھڑکیاں موجود تھیں، پھر بھی اس میں کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے رات کا گمان ہو رہا تھا۔ ابھی ہم اس کمرے سے چند قدم دور ہی تھے کہ اچانک ماما کی آواز آئی، وسیع بیٹا دودھ لے کر آ جاؤ، چائے بنانی ہے۔ ماما کی آواز سن کر میں گھبرا اٹھا اور احد سے یہ کہتے ہوئے کہ میں دودھ لینے جا رہا ہوں، تو دروازے کی کنڈی لگا کر آ جا۔ ماما ابھی آیا، میں نے بھی ماما کو آواز لگا کر کہا۔ میرے پیچھے احد بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ یہاں پر دکانیں تھوڑی دور تھیں۔ دور ہونے کی وجہ سے گھر کا سودا سلف اور کم پڑ جانے والی چیزیں مجھے ہی لانی پڑتی تھیں۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو، خاص کر چھوٹے بہن بھائی کو، تو بالکل باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ مجھے بھی صرف ضرورت کے وقت ہی اجازت تھی۔ شام کی چائے پیتے ہی ریحانہ خالہ جانے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ ماما نے انہیں پاپا کے 2 موبائل چھن جانے کا بتا دیا تھا۔ یہاں اندھیرا پھیلتے ہی لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ پاپا کے بھی 2 قیمتی موبائل اور نقدی چھن چکی تھی۔ ایک بائک سے بھی ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اسی وجہ سے پاپا اب کافی پیدل چل کر چنچی سے آتے جاتے تھے۔ ماما نے ریحانہ خالہ سے کہا، تم جب بھی آنا دن کے وقت آنا، یہاں رات کے وقت آنا جانا ٹھیک نہیں۔ ریحانہ خالہ نے دادی سے، ماما سے مصافحہ کیا اور ہم سب بچوں کو ماما کے منع کرنے کے باوجود پیسے دیے۔ وہاں ماہین نہ تھی۔ ماما کہنے لگی، یہ ماہین کہاں غائب ہو گئی؟ جاؤ حسان، آپ ہی کو بلا کر لاؤ۔ کچھ دیر بعد حسان واپس آیا تو کہنے لگا، ماما میں نے ماہین آپی کو ہر جگہ دیکھ لیا ہے، مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، ہو سکتا ہے واش روم میں ہو۔ فرزانہ یہ پیسے تم ماہین کو دے دینا۔ ماما اور ریحانہ خالہ کی عمروں میں 1 سال کا ہی فرق تھا، اس لیے ریحانہ خالہ ماما کا نام لیا کرتی تھی۔ ریحانہ خالہ کے جانے کے بعد بھی جب ماہین نہ آئی تو ماما کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے اسے آوازیں دینا شروع کر دیں، مگر نہ تو وہ آئی اور نہ ہی اس نے کوئی جواب دیا۔ یا اللہ، یہ ماہین کہاں چلی گئی؟ اب تو ماما گھبرا اٹھی۔ اب تو ہم سب ہی مل کر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ دادی اسے آوازیں لگاتے ہوئے جب اس چھٹے کمرے کی طرف پہنچی تو دیکھا آج اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دادی نے جھجکتے ہوئے اندر جھانکا تو دیکھا ماہین اس بند کمرے کے اندر موجود سر جھکائے کھڑی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کھڑے کھڑے سو گئی ہو۔ دادی دوڑنے والے انداز میں اندر گئیں۔
अरे माहीन बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मगर उसने कोई जवाब ना दिया, उसी हालत में खड़ी रही। ए बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मगर अब भी माहीन खामोश बुत बनी खड़ी रही। ये देखकर दादी होल गई, उसका हाथ पकड़ा जो बेहद सर्द हो रहा था। उसे लेकर वो बाहर आ गई। मामा भी उसी तरफ आ रही थी, दौड़कर करीब आई। अम्मा, ये कहाँ से मिली आपको? दादी ने उस बंद कमरे की तरफ इशारा किया। इस दौरान पापा भी आ चुके थे। माहीन ये कहते हुए सबके दरमियान से उठकर चली गई। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे ये कौन सा वक्त है सोने का भाई? दादी ने कहा, मगर वो सुनी अनसुनी करके चली गई। गजब खुदा का, दोनों वक्त मिल रहे हैं और इस लड़की को सोने की पड़ी है। दादी ने नागवारी से कहा। हाँ अम्मा, मगरिब का वक्त तो है, पर कोई बात नहीं, सोने दें इसको। कुछ देर सो लेगी तो तबीयत की बेजारी दूर हो जाएगी। मामा ने माहीन की साइड ली। फिर उन्होंने रेहाना खाला के आने के बारे में पापा को बताया। उन्होंने माहीन का उस बंद कमरे से मिलने वाला जिक्र गोल कर दिया। उस दिन के बाद से पता नहीं सबने महसूस किया या नहीं, मगर मैंने माहीन में वाज़ेह तब्दीली महसूस की थी। अब उसमें पहले वाली बात ना रही थी। तबीयत में चिड़चिड़ापन और खुदसरी दर आई थी। अब वो बात बे बात छोटे बहन भाइयों को मारने पीटने लगी। पहले तो मेहंदी के डिज़ाइन अपनी कॉपी में बनाती रहती थी, अब एक कोने में बैठी खलाओं में तकती रहती। ऐसे में अगर कोई छेड़ देता तो उसकी शामत आ जाती। एक बार तहज्जुद पढ़कर दादी ने सोचा माहीन पर भी दम कर दें। वो जब उसकी तरफ आई तो वो अपने बिस्तर से गायब थी। दादी को ताज्जुब हुआ कि ये कहाँ चली गई। फिर ख्याल आया वॉशरूम चली गई होगी, मगर काफ़ी देर गुजरने के बाद भी जब वो ना आई तो वो परेशान हो गई। इतने में दूर कहीं से फजर की आज़ान सुनाई दी। दादी पापा को जगाने का सोच रही थी तो देखा माहीन नींद की कैफियत में चली आ रही है और आते ही अपने बिस्तर पर ढेर हो गई। दादी उसे छोड़कर नमाज फजर अदा करने चली गई। दिन ब दिन माहीन की हालत जनूनी होती जा रही थी। पहले वो मेरे साथ दोस्तों की तरह रहती थी, अब वो मुझसे हर वक्त लड़ती रहती। एक बात मैंने और भी महसूस की, वो ये कि अब मेरे छोटे बहन भाई भी हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई देते। हमारे घर का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। मेरे जहन में ख्याल आता, कहीं ऐसा तो नहीं जिस दिन से उस बंद कमरे को खोला गया है ये उसी वजह से हो रहा है। मामा ने माहीन के उस बंद कमरे से मिलने वाली बात गोल कर दी थी। सिर्फ पापा को उस कमरे के खुलने का बताया था, जिस पर पापा ने पता नहीं क्यों कोई नोटिस नहीं लिया और ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि इतने लोग थे, खोल दिया होगा किसी ने। वापस उस दरवाजे को बंद कर दो। दरवाज़ा तो बंद कर दिया गया था, मगर मुझे लगता था उसमें रहने वाले असरात आज़ाद हो गए थे। ये मेरा ख्याल था, क्योंकि उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता मगर फिर भी वो खुला हुआ मिलता, और जब उसको बंद किया जाता तो बंद करने वाला चाहे जो भी हो, उसे उस कमरे में मौजूद एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस फिरने वाला शख्स साफ दिखाई देता था। उस सफ़ेद कपड़ों में फिरने वाले शख्स को मैंने भी देखा था। सर के सिवा बाकी उसका तमाम जिस्म सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ था। वो उस कमरे में इधर से उधर टहलता हुआ दिखाई देता था। ये देखकर दादी ने सबको वहाँ से गुजरने और जाने से मना कर दिया था। माहीन की जनूनी हालत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। इस वजह से वो कई बार मामा से पिट चुकी थी, मगर उस पर कोई असर नहीं होता था। उसके हाथ में जो कुछ भी आ जाता वो सामने वाले को दे मारती। एक बार तो उसने हद ही कर दी। मामूली सी बात पर उसने मुझ पर हमला कर दिया और कैंची का वार मेरी टांग पर कर दिया, जिससे मेरी टांग पर इतना गहरा जख्म आया कि 15 टांके आए, जिससे मेरा बहुत सा खून बहा था। मैं बावजूद लड़ाका होने के जख्म की तकलीफ बर्दाश्त ना कर सका और रो पड़ा। पापा को सही मानों में अब होश आया। हालांकि दादी पहले ही पापा को इस तरफ तवज्जो दिला चुकी थी, मगर पापा ने कोई तवज्जो ना दी थी। माहीन को डांट डपट करके बात ख़त्म कर दी थी। मेरा इतना गहरा जख्म देखकर अब पापा को अंदाज़ा हो रहा था कि माहीन पागलपने की हदूद को छू रही थी। ऐसे में उसे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना ज़रूरी हो गया था। दादी कहने लगी, आफ्ताब बेटा, ये डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट वगैरह को छोड़ो, इसे किसी बाबा किसी आमिल को दिखाओ। मुझे तो ये कोई और ही मामला लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचा ले। इससे पहले कि मेरा डर हकीकत में बदल जाए, इसे किसी अच्छे आमिल को दिखा दो। फिर उन्होंने रेहाना खाला के आने के दिन से लेकर अब तक की तमाम बातें पापा को बता दी। इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, अब भी बहुत कुछ हो सकता है।
पापा तमाम बात जानने के बाद गहरी सोच में डूब गए। फिक्रमंदी उनके चेहरे से आया थी। इधर माहीन की जनूनी कैफियत का ये आलम था कि वो मेहंदी के डिज़ाइन की कॉपी, जिसे वो अपनी जान की तरह अजीज़ रखती थी, अपनी जनूनी हालत में उसने वो तक फाड़ डाली। इससे भी बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मामला बड़ा गंभीर था। दादी अपने बेटे को परेशान देखकर खुद भी बहुत परेशान थी। वो रात को जागकर इबादत करने लगीं। अपने बेटे की औलाद की सलामती की दुआएं हर वक्त उनके मुंह पर रहती। एक रात दादी ऐसे ही इबादत में मसरूफ़ थीं। उन्होंने सोचा माहीन पर भी दम कर दिया जाए। ये सोचकर उन्होंने एक गिलास पानी लिया, उस पर दम करके ज़ुबानी आयत पढ़ते हुए माहीन की तरफ आईं तो देखा हस्बे मामूल वो अपनी जगह से गायब थी। ये कहाँ चली गई? ज़ेरे लब बोलते हुए वो कुछ सोचकर उस बंद दरवाजे की तरफ आईं। उसका दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। उन्होंने डरते डरते अंदर झांका तो उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। माहीन बाल खोले उस कमरे में मौजूद थी। दादी सारे डर बालाए ताक रखकर माहीन की तरफ लपकी और उसे कंधे से झंझोड़ते हुए कहा, माहीन बेटी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। ये कहने के साथ ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे तकरीबन घसीटते हुए कमरे में ले आई। माहीन नींद की कैफियत में थी। दादी ने उसे बिस्तर पर लिटाया तो लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। आज वाले वाक़ये ने दादी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। माहीन का इतनी रात गई उस बंद कमरे में जाना कोई मामूली बात ना थी। उस कमरे में कैसी नागवार सी बू थी कि उसे महसूस करके उबकाई सी महसूस हो रही थी। सुबह दादी ने पापा को रात वाला वाक़या सुनाया। उस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद था। माहीन खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पापा ने जब माहीन से पूछा तो उसने इन तमाम मामलात से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, पापा मुझे तो नहीं मालूम दादी क्या कह रही हैं, मैं तो सो रही थी। उसके लहजे और चेहरे से लग रहा था कि वो सच बोल रही है। पापा ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो माहीन को किसी आमिल को दिखाना ही पड़ेगा। अब मैं अंदर ही अंदर खुद को मलामत कर रहा था कि काश ना मैं उस दिन कमरे में जाता और आहत से कहने के बजाय खुद दरवाज़ा बंद करता तो ये नौबत ही ना आती। जुमेरात के रोज़ मामा पापा माहीन को एक बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने तमाम बातें जानने के बाद कुछ देर पढ़ाई की, फिर कहने लगे, आप जिस घर में रह रहे हैं इस घर से जितनी जल्दी मुमकिन हो दूर चले जाएं। मज़ीद रहना इस मौजूदा सूरत हाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। दूसरा, आप अपनी बेटी की जल्द अज जल्द शादी कर दें, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। उस घर में, ख़ास तौर पर उस कमरे में जिन का बसेरा है और आपकी बेटी पर उसी के असरात हैं। हमारा सरजानी वाला घर मुकम्मल हो चुका था। सरजानी में 3 घरों में रहने के बाद पापा इतने बददिल हुए कि अपने घर जाने के बजाय पापा ने उसे किराए पर देकर हम सबको लेकर वापस ज़ुबैरी कॉलोनी आ गए। अब हम सरजानी वाले घर से मिलने वाले किराए की रकम यहाँ अदा करके रह रहे हैं। सच पूछें तो इधर हम सुकून में हैं। पापा ने माहीन को 9वीं 10वीं के कंबाइन पेपर्स दिलवाए। उसका रिज़ल्ट भी ना आया था कि पापा ने उसकी शादी कर दी। आज उसकी एक बेटी है और वो अपने घर में बेहद खुश है। अब उस पर जनूनी दौरे पड़ने बंद हो गए हैं। एक दिन माहीन कुछ दिन के लिए मेके आई हुई थी। सब बातों में मसरूफ़ थे। यूं ही उन बातों के दौरान उस लाल हवेली का जिक्र निकल आया तो मेरे जहन में मचलता तजस्सुस मेरे लबों पर आ गया। मौका मिलते ही मैंने माहीन से उस कमरे के बारे में पूछा। उसने उस कमरे के बारे में बताते हुए कहा, जिस दिन रेहाना खाला लाल हवेली वाले घर में आई थी, हम उसे लाल हवेली वाला घर कहते थे। उस दिन मैं और यमुना साथ थे। मैंने उसे अपने बनाए गए मेहंदी के डिज़ाइन दिखाए और फिर पूरा घर दिखाने के लिए उठ खड़ी हुई। हम लोग बातें करते हुए उस बंद कमरे की तरफ जा निकले। देखा तो उसका दरवाज़ा उस दिन खुला हुआ था। ये दरवाज़ा किसने खोल दिया? खुद कलामी करते हुए मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद करना चाहा तो मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना इसे अंदर से देखा जाए। ये सोचकर मैंने यमुना से कहा, आओ हम इसे देखते हैं। हम दोनों कमरे में दाखिल हो गए। फर्श पर गर्द थी, दीवारों पर जाले तने थे और यमुना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। फिर यमुना रुक गई और कहने लगी, वापस चलो, मुझे यहाँ डर लग रहा है। मैंने यमुना से कहा कि बस इसके वस्त में ये जो छोटा कमरा सा बंद है, इसे खोलकर देखते हैं कि इस कमरे में क्या है, फिर यहाँ से चलते हैं। वो कहने लगी, मुझे कोई कमरा नहीं देखना, चलो यहाँ से। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए वहाँ से ले गई। जब सब चाय पी रहे थे तो मेरा जहन वहीं टिका हुआ था।
میں نے سوچا ابھی موقع ہے، سب باتوں میں مصروف ہیں، بس ایک نظر اس کمرے کو دیکھ لوں، آخر ایسا کیا ہے اس میں جو مالک مکان نے اس میں جانے سے منع کر رکھا ہے۔ میں سب کی نظر بچا کر اٹھی اور جلدی سے اس کمرے میں آ گئی۔ شام قریب تھی، اس لیے کمرے میں آہستہ آہستہ روشنی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھی، میرا ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے اس کمرے کو دیکھوں اور فوراً وہاں سے نکلوں۔ اس ہال نما کمرے میں موجود اس چھوٹے سے کمرے کے دروازے کو جب کھلے ہوئے دیکھا تو میں نے کھلے ہوئے دروازے سے اندر کا جائزہ لیا۔ مجھے وہاں ایسی کوئی قابل ذکر چیز نہ ملی۔ وہاں تھا ہی کیا، خالی کمرہ تھا، دیواروں کا پلستر جھڑا ہوا تھا، نہ جانے کب اس میں رنگ و روگن کرایا گیا ہوگا، اب یہ بدرنگ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک بہت ہی عجیب ناگوار سی بو تھی جسے سونگھ کر مجھے ابکائی سی محسوس ہوئی۔ میں وہاں سے فوراً پلٹی اور واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے تو مجھے لگا میرے قدم من بھر کے ہو گئے ہیں، باوجود کوشش کے وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میرا ذہن سن سا ہو گیا، آگے کا مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے واپس کون لایا یا میں خود واپس کیسے آئی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آج سوچتی ہوں کہ اگر مجھے اس کمرے میں اس سفید کپڑوں والے آدمی کا پتہ ہوتا کہ وہ وہاں رہتا ہے تو میں ہرگز اس کمرے میں جانے کی غلطی نہ کرتی۔ اتنا کہہ کر ماہین خاموش ہو گئی۔ اس وقت ہم سب کو معلوم ہوا کہ وہ چھوٹا کمرہ آسیبی تھا، وہاں کسی جن کا بسیرا تھا۔ اسی راز کے سبب اس مالک مکان نے ہمیں اس کمرے سے دور رہنے کا کہا تھا۔ ہمارے سرجانی سے آنے کے کچھ ہی دنوں بعد دادی کا بھی اچانک انتقال ہو گیا۔ میں اپنی دادی سے بہت اٹیچ تھا، ان کے جانے کا غم مجھے اب بھی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ اس لال حویلی میں رہنے کی وجہ سے ہوا تھا یا اللہ پاک کی طرف سے بلاوا تھا، پر میرا ذہن تو اسے لال حویلی کی کاروائی سمجھتا ہے۔ اس لال حویلی میں گزارے وہ دن بھلائے نہیں بھولتے۔ ان واقعات کو سوچ کر آج بھی میرے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔